بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو سال میں 11 مہینے مزے کرتا تھا، یعنی کہ گناہ پہ گناہ کرتا تھا، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا تھا اور رمضان کے مہینے کی قدر کرنے لگ جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، پورے مہینے کی روزے بھی رکھتا اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا، مگر پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ واپس اپنے گناہوں میں لگ جاتا تھا۔ اس طرح سے اس کے کئی سال گزر گئے، مگر بعد میں اس کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستوں، رمضان کا مہینہ اتنا پاک اور مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر اس شخص کی بخشش کی جاتی ہے جو اس مہینے میں سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کی قدر کرے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ پھر کبھی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دے گا اور آپ کی بھی بخشش کر دے گا۔ پیارے دوستوں، تورات الناس کتاب میں ایک سچی حکایت لکھی گئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ کسی بستی میں ایک جبار نام کا ایک شخص رہتا تھا جو سال میں 11 مہینے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ 11 مہینے خوب گناہ کیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تو وہ پاک اور صاف کپڑے پہنتا اور نماز اور روزے کے لیے تیار ہو جاتا اور پھر پورے مہینے روزے رکھتا اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا۔ لیکن پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ واپس اپنے گناہوں میں لگ جاتا تھا۔ اس طرح سے کرتے کرتے اس کے کئی سال گزر گئے۔ جب گاؤں کے لوگ اسے ہر بار ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتے۔ پھر ایک سال گاؤں والوں نے اس سے پوچھ ہی لیا، جبار تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سال میں 11 مہینے ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پورے 11 مہینے گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نماز روزہ کی پابندی کر لیتا ہے۔ جبار آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو یہ سن کر جبار نے گاؤں والوں کو جواب دیا، بھائی لوگوں، میں نے سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے توبہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے اور مجھے میرے اس عمل کی وجہ سے شاید اللہ مجھے بخش دے۔ یہ سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد میں جبار کا انتقال ہو گیا۔ ایک روز پھر اسی گاؤں کے ایک بزرگ نے خواب دیکھا۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ وہ جبار نام کا شخص ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں ٹہل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بزرگ نے اس سے پوچھا کہ اے جبار، تو 11 مہینے گناہ کرتا تھا، صرف ایک مہینے اللہ کی عبادت کرتا تھا، پھر تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو یہ سن کر جبار نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان کے مہینے کی قدر اور احترام کرنے کی وجہ سے، رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دے دیتا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صرف رمضان کے مہینے کی قدر کرنے پر اللہ کس قدر مہربان ہے۔ ایک شخص سال کے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا،
مگر رمضان کے مہینے کی قدر کرتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ صرف ایک مہینے کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جبار کی مغفرت فرما دی۔ لیکن دوستوں، اس حکایت سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب تو ہم سال میں 11 مہینے مزے کریں گے اور صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کریں گے، صرف رمضان کے مہینے میں روزے کر لیں گے اور ہماری جنت پکی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، بخشش کرنا اور نہ کرنا صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی مسلمان کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بھی بخش دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی مسلمان کے عمر بھر نیکیوں کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے ناپسند عمل کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔